یہ تو وہ سب خواب کی بات تھی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ اب بیداری کی بات سنو۔ ابھی میں غلام بھائی کے یہاں عیادت کر کے آ رہا تھا تو ہمارے محمد بھائی نے کہا یہ 11 گاڑیاں ہیں تبلیغ والوں کے لیے وقف ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ تبلیغ کی محنت سے جو اصلاح ہوگی وہ عارضی ہوگی، ٹیمپریری ہوگی، اور اس میں گمراہی کا امکان ہے۔ آج 60-70 سال ہوتے ہوتے تبلیغ جماعت میں کتنی ہی گمراہیاں پیدا ہو گئی۔ سب سے پہلی گمراہی تو یہ پیدا ہوئی کہ انہوں نے کہا ہمارا کام ہی جہاد ہے۔ ارے جہاد، جب ہم کتاب الجہاد بخاری میں کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارا کام ہی جہاد ہے، تو پہلی گڑبڑ تو انہوں نے یہ کر ڈالی۔ دوسری گڑبڑ انہوں نے کہا کہ دین کا کام ہم ہی کر رہے ہیں، حضور والا اور صحابہ والا کام ہم ہی کر رہے ہیں۔ یہ وہ سب گمراہیاں ہیں جو تبلیغ میں پیدا ہو گئی، اور چھوٹی چھوٹی گمراہیاں تو بے حساب پیدا ہوتی۔ میں نے محمد بھائی سے کہا مدرسے قائم کرو اور مدرسوں میں مضبوط تعلیم دو۔ پائیدار ہدایت یہ ہے، یہ تبلیغ سے جو ہدایت ہے وہ تو گمراہی میں مثال دوں۔ دنیا میں دین پھیلا ہے خانقاہوں سے، بزرگوں سے، اور دنیا میں بدعتیں اور گمراہیاں پھیلی ہیں ان پیروں کے لونڈوں سے، لڑکوں سے۔ یہی پیروں کی ابھی آگے نسل چلتی ہے تو یہی سب کو گمراہ کرتے ہیں۔ پہلا پیر بڑا شاندار اللہ کا نیک بندہ ہے، اسے ہدایت پھیلتی ہے، پھر اولاد جاہل آتی ہے وہ سب کو لے ڈوبتی ہے۔ تو خانقاہوں سے جو ہدایت پھیلتی ہے وہ دیر مضبوط نہیں ہے، وہ تو ایک وقت تک رہے گی، پھر اسے گمراہیاں پیدا ہو جائیں گے۔ یہی حال تبلیغ کی ہدایت کا ہے۔ اور مدرسوں سے جو ہدایت ہے وہ پائیدار ہے، کیونکہ مدرسوں کی ہدایت زبانی نہیں ہے، یہ کتاب رکھی ہے، اس کی بنیاد پر ہے۔ تو کوئی بھی مجھے ٹوک سکتا ہے کہ مولانا صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، بخاری میں تو یہ لکھا ہے، تو مجھے سوچنا پڑے گا۔ اور ان خانقاہ والوں کو کوئی نہیں ٹوک سکتا، ان تبلیغ والوں کو کوئی نہیں ٹوک سکتا، ان کی تعلیم تو کسی کتاب کی بنیاد پر ہے ہی نہیں۔ اس لیے میں نے محمد بھائی سے کہا مدرسہ قائم کرو۔ دیکھو زامبیا والے تم سے آگے ہیں، میں کونگو میں گیا تھا وہاں کچھ نہیں ہے، فلاں جگہ گیا وہاں کچھ نہیں ہے، تمہارے یہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ مدرسے قائم کرو اور مضبوط تعلیم دو۔ یہ ابھی میں نے ان سے کہی یہ بات، تو محمد بھائی نے مجھے جواب دیا کہ میں بھی مولویوں سے کہتا ہوں مدرسے قائم کرو۔ تو میں نے ان سے کہا مولوی مدرسے نہیں قائم کر سکتے، مولویوں کے پاس ہے کیا؟ مدرسے تو تم قائم کرو اور مولویوں سے کام لو، دونوں ملو گے تو پرندہ اڑے گا، اور اگر تم ایک پرندہ بائیں پر سے اڑتا رہے گا تو کبھی بھی نہیں اڑے گا۔ دونوں پر اکٹھا ہوں گے تو پرندہ اڑے گا۔ تو صاحب ثروت، صاحب اموال کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر مدارس قائم کریں، اور اس میں بہترین علماء انڈیا پاکستان سے لائیں، اور طلباء کو پہلے اردو پڑھائیں۔ اگر آپ کو دیوبندی رہنا ہے تو اردو پڑھنا ہے، بے شک۔ آپ انگریزی اور عربی کی تعلیم سے دیوبندی نہیں رہ سکو گے۔ دیکھو ساؤتھ افریقہ کی مثال ہے، زکریا اور آزاد بھی سب ہندوستان پاکستان سے اساتذہ لاتے ہیں، 1 سال اردو پڑھاتے ہیں، بس ان کو وہ دیوبند کے طرز پر ہیں، وہ دیوبندی ہیں۔ اور باقی ساؤتھ افریقہ ہی میں انگریزی میں پڑھانے والے بھی ادارے ہیں، عربی میں پڑھانے والے بھی ادارے ہیں، سب جگہ میں گھومتا آ رہا ہوں، وہ سب دیوبندی نہیں ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ دیوبندی دیکھو، لینگویجز مادری زبان کے علاوہ دوسری زبانیں مختلف مقاصد سے سیکھنی پڑتی ہیں۔ ایک کو مڈل ایسٹ میں نوکری کرنی ہے تو عربی سیکھنی پڑے گی، ایک کو یورپ امریکہ میں نوکری کرنی پڑتی ہے انگریزی سیکھنی پڑے گی، سیکھتے ہیں۔ ایک کو ایمبیسی میں نوکری کرنی پڑتی ہے تو انگریزی سیکھنی پڑے گی، اور اگر ملک ایسا ہے کہ وہاں فرینچ بولی جاتی تو فرینچ سیکھنی پڑے گی۔ تو ایسے اگر آپ کو ریلیجن مذہبی کو باقی رکھنا ہے، دیوبندی رہنا ہے، تو آپ کو عربی کے ساتھ اردو سیکھنی پڑے گی۔ اردو سیکھے بغیر آپ دیوبندی نہیں رہ سکتے۔ کہ یہ قرآن کریم تو ہے، عربی تو ہے، عربی تو ہے، اس کے تو 10 مفہوم لوگوں نے بیان کیے، مودودی کچھ بیان کرتا، دوسرا کچھ بیان کرتا، تیسرا کچھ بیان کرتا ہے۔ علماء دیوبند نے کیا مطلب بیان کیا ہے یہ تو آپ اسی وقت سمجھیں گے جب کہ آپ اردو جانتے ہو۔
اکابر کی کتابیں پڑھتے ہوں. ہمارے ان ملکوں میں بھوسا بھر گیا ہے لوگوں کے دماغوں میں، مولویوں کے دماغوں میں بھی. انگلش اسپیکنگ. ارے انگلش اسپیکنگ تو رہنے دو، لوگوں کو سمجھاؤ، لیکن قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو علماء دیوبند کی جو تبیین و تشریح ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا، تو آپ ہدایت پر رہ سکو گے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ. اور انگلش اسپیکنگ رکھو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن خود سمجھنے کے لیے اردو سمجھنی پڑے گی. برطانیہ میں یہ آفت نہیں ہے، عوام میں تو وہاں بھی یہ ذہن بنا ہے کہ امام رکھو انگلش اسپیکنگ، لیکن مدارس میں اور طلباء میں یہ ذہن نہیں ہے. امریکہ میں بھی یہ ذہن نہیں، کینیڈا میں بھی یہ ذہن نہیں. سب اردو پڑھتے ہیں، اردو کے ذریعے سے دورے تک نیچے سے اوپر تک پڑھاتے ہیں. افریقہ میں یہ ذہن بن گیا ہے کہ مدرسے بھی انگلش اسپیکنگ. ارے انگلش اسپیکنگ سے جو تیار ہوں گے یا عربی اسپیکنگ سے جو تیار ہوں گے میڈیم سے، وہ دیوبندی نہیں رہ سکیں. اور ہندوستان پاکستان سے بھی عالم لاؤ، مضبوط نام کے عالم مت لاؤ، اور مدرسے قائم کرو. محمد بھائی سے میں نے کہا کہ دیر پا ہدایت ان مدرسوں سے ہوگی. تبلیغ جماعت سے دیر پا ہدایت نہیں ہوگی، اس میں کچھ دیر کے بعد گمراہی آئے گی، جیسے خانقاہ میں کچھ وقت کے بعد گمراہی آتی ہے، لیکن مدرسوں میں گمراہی نہیں آئے گی. کیوں مدرسوں میں آئے گی؟ تو مدرسوں میں تو کتاب کے واسطے سے طالب علم کو پڑھاتا ہے، تو طالب علم اشکال کر سکتا ہے کہ یہ عبارت کا مطلب آپ بیان کرتے میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اور ان کے یہاں تو کوئی واسطہ ہے ہی نہیں، خانقاہ میں بھی کوئی واسطہ نہیں، تبلیغ میں بھی کوئی واسطہ نہیں. کہ فضائل کی کیا؟ فضائل ہی دین تھوڑی ہے، مسائل بھی تو دین ہے. تبلیغ کی ایک بہت بڑی گمراہی یہ ہے، سنو، ناراض تو ہوگے تم لوگ، برا تو لگے گا، مگر سنو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب جماعت کا نظام بنایا تھا تو تبلیغ دین کے لیے بنایا تھا. یعنی ایسے بندے جو کلمہ تک نہیں جانتے میوات کے، ان کو گھروں سے نکالو، ان کو دین کی بنیادی باتیں سکھلاؤ. آج جماعت مسجد میں آتی ہے، گاؤں کے بے نمازیوں پر کوئی محنت کرنے والا نہیں، گیر گار کے لاتے ہیں، پاکی ناپاکی بھی نہیں سمجھاتے، بھئی ایک ہی بات سمجھتے، نکلو نکلو، یہی بات سمجھاتے ہیں. اور ان کی تعلیم میں کوئی بیٹھتا بھی نہیں، کیونکہ ان کی تعلیم میں کچھ ہے ہی نہیں، نکلو اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے یہ جماعت قائم کی تھی تبلیغ دین کے لیے، دین پہنچانے کے لیے. اب جماعت کا مقصد ہو گیا ہے بقائے دین. جو دیندار بندے ہیں ان کو دنیا میں گھماؤ تاکہ ان میں دینداری باقی رہے. یہ بھی ایک اچھا مقصد ہے، برا مقصد نہیں ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صادقین کے ساتھ رہنے سے دین باقی رہے گا. تو بقائے دین بھی ایک مقصد ہے، میں اس کو انکار نہیں کر رہا. لیکن حضرت مولانا نے جو تبلیغ قائم کی تھی تبلیغ دین کے لیے، وہ تو مقصد بہت ہو گیا. میرے محلے میں جہاں میں 40 سال سے ہوں، ایک مرتبہ میں نے متولی سے کہا کہ ہمارے محلے میں 3 مسجدیں ہیں اور ہر مہینے میں جماعت آتی ہے. آپ یہ بتائیں اس 40 سال میں تبلیغ کی محنت سے محلے کا کوئی بندہ نمازی بنا؟ تو اس نے کہا کوئی نہیں بنا. میں 40 سال سے اس محلے میں دیکھ رہا ہوں، آوارہ نوجوان آوارہ بھٹک رہے ہیں، بیچارے پاکی ناپاکی بھی نہیں جانتے، اور جماعت مسجد میں ٹھہرتی ہیں، اپنی تعلیم کرتی ہیں، دوسرا تو کوئی بیٹھتا نہیں، وہی اپنی تعلیم کرتی ہیں اور تقریر کرتی ہیں عشاء کے بعد، اور نکلو نکلو، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے. تو یہ سب سے پہلی گمراہی ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ اس لیے قائم نہیں کی، تبلیغ قائم کی تھی تبلیغ دین کے لیے، دین دوسروں تک پہنچانے کے لیے. اب مقصد ہو گیا بقائے دین، اور بقائے دین کے لیے کہا ہم جہاد کر رہے ہیں. ارے بھائی جہاد کہیں کوئی چیز ہے؟ اب کتاب الجہاد جب کہ بخاری میں کھولیں گے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ اور انہوں نے ساری دنیا کی آنکھوں میں دھول ڈال کر کے کہا ہمارا کام ہی جہاد ہے. اس لیے میں نے یاد رکھو بھائیو، تب خانقاہ سے جو ہدایت پھیلے گی آگے جا کے گمراہی آئے گی.
تبلیغ سے جو ہدایت پھیلی تھی اب وہ گمراہی کے دائرے میں داخل ہو گئی ہیں اور طرح طرح کی گمراہیاں ان میں آ گئی ہیں. اور مدرسوں سے جو ہدایت پھیلے گی وہ ہدایت پائیدار ہوگی، کیونکہ مدرسے دائرے کا میں ان سے اپنی بات نہیں کہوں گا، اس کتاب کے واسطے سے کہوں گا. اور اس کتاب میں لکھا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ میں نہیں آئے تو اعتراض کرے گا کہ بھئی آپ جو بات کہہ رہے ہو تو بخاری کی حدیث میں نہیں ہے. تو واسطہ اور بلا واسطہ کا فرق پڑتا ہے. اس لیے میں نے محمد بھائی سے کہا کہ مدرسے قائم کرو. دیکھو ساؤتھ زامبیا تم سے آگے نکل گیا ہے، ساؤتھ افریقہ آگے نکل گیا ہے، اور باقی سب ملکوں میں ندارت کچھ بھی نہیں. اور یہ اس امید پر بیٹھے ہیں کہ علماء کام کر رہے ہیں. علماء کام کر نہیں سکتے، علماء سے تو کام لیا جاتا ہے. وہ آپ کے ہیلپر بنیں گے، اور مل کر کے مدرسے قائم کرو اور مضبوط تعلیم قائم کرو. انڈیا پاکستان سے مضبوط اساتذہ بلاؤ، اردو پڑھاؤ بچوں کو، اور اردو پڑھا کر ہو تو تم پھر دیوبندیت پر رہ سکو گے اور نہیں رہ سکتے. یہ بیداری کی بات تھی جو یہاں آنے سے پہلے میں نے محمد بھائی سے کہی. تو ایک خواب کی بات سمجھا دی، ایک بیداری کی بات سمجھا دی. کھیل ختم.